وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، نہ سمجھو ان کو، نہ گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو بخل کر رہے ہیں، بچا بچا کے رکھ رہے ہیں جو کچھ اللہ نے عنایت فرمایا اپنے فضل سے، کہ ہوا خیر لہم، وہ بچت، وہ سیونگ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور الفاظ اتنے آسان ہیں کہ آپ اپنی زبان میں سمجھ لیں گے، بل ہوا شر لہم، یہ بچا بچا کے رکھنا تمہارے لیے وبال ہے، شر ہے، مصیبت ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کچھ بخل کر رہے ہیں وہ قیامت کے دن گلے کا ٹوپ بن جائے گا، اور گلے میں جو ڈالا ہوتا ہے پھندا، یہ گلے کا پھندا بن جائے گا، مصیبت ہو جائے گی۔ تو دیکھیے یہاں پہ دو تین چیزیں کی میں وضاحت کر دوں۔ ایک بخل، اردو میں بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن ہم زیادہ پھر اردو میں کنجوسی کہتے ہیں، اور ایک لفظ آیا ہے شح، اس کو ہم ہرس کہتے ہیں، لالچی پر اردو میں، وہ لفظ یہاں نہیں ہے اسی لیے میں اس لفظ کو نہیں چھیڑتا ہوں، اگرچہ کوئی قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا، انشاءاللہ اس کی وضاحت آتی رہے گی۔ یہاں لفظ بخل آیا ہے، بخیل بخل کس کو کہتے ہیں؟ بخیل کس کو کہتے ہیں یا بخل کی جو صفت ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، مال جب اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں آگے آتا ہے تو وہ بخیل ہے، وہ بخیل ہے خطب کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے مالی پوزیشن الگ ہوتی ہے نا، ایک سال کی آمدنی مانا 1 لاکھ ہے، ایک سال کی آمدنی 10 لاکھ ہے، ایک سال کی آمدنی ہو سکتا ہے 1 کروڑ ہے، اللہ سب کو عنایت کرنا چاہیے، پوزیشن الگ ہوتی ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ کتنا خرچ کرنے والے کو آپ بخیل کہیں گے، کتنا خرچ نہیں کرنے والے کو آپ فیاض کہیں گے، سخی کہیں گے، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ لہٰذا ایک ہی حقیقت کو مفسرین نے فرمایا، یاد رکھو کہ جو حقوق اللہ ہے، جو حقوق العباد ہے، وہ ادائیگی میں مال کی محبت آڑے آ رہی ہے، وہ ادا نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ صاحب بخیل ہے، ان کے اوپر آپ بخیل کا فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ مثلا ماں باپ کی خدمت، پیسے نہیں نکل رہے جیب سے، اولاد کی اچھی تربیت، پیسے نہیں نکل رہے جیب سے، رشتہ داروں کی مصیبت میں کام آنا، پیسے نہیں نکل رہے جیب سے، مصیبت زدہ پڑوسی، اس کی مصیبت میں اس کا دم غلط کرنا، ساتھ دینا، پیسے جیب سے نہیں نکل رہے، پریشان حال، بیمار، پسماندہ، تڑپتا ہوا، بوڑھا بوڑھی، معذور، وہ سامنے تڑپ رہے، سسک رہے، جیب سے پیسے نہیں نکل رہے، محبت پیسوں سے، یہ پیسوں کو ڈالنا ہے، لے جا کے بینک میں جمع کرنا ہے، سیونگ بڑھانا ہے، تو یہ صاحب بخیل ہے۔ اس بخیل کو صحابہ گالی سمجھتے تھے، گالی اتنا برا سمجھتے تھے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بخیل مت کہو کہتے تھے۔ اچھا صحابہ کو چھوڑ دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کچھ نہیں اٹھا کے رکھتے تھے، یہ عمومی مزاج تھا۔ کچھ تقسیم فرما رہے ہیں، کوئی بیت المال کی رقم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ شخص سے زیادہ مستحق دوسرا ہے، تو کہا ابھی دینے دو، مشورے بتاؤ ابھی دینے دو، تو اس لیے کہ اگر اس شخص کو میں نہیں دوں گا تو یہ مجھے بخیل سمجھے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفی فرمائی نا، وہ نفی کے جو الفاظ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی، اس کے جو الفاظ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب الکلم ملے تھے نا، فصاحت اعلیٰ درجے کی اللہ کے رسول کو اللہ کی جانب سے عطا ہوئی تھی، اس کی ایک دلیل ہے، اس کا ایک نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے سامنے دو سچویشن ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور کئی کتابوں میں آپ کو ملے گی، اور وہاں میرے سامنے دو چوائس ہے، ایک تو میں اس کا ہاتھ روک لوں اور مجھے یہ کہہ کے چلا جائے بخیل، یا پھر یہ کہ میں اس کو دے دوں، اگرچہ کہ اتنا مستحق نہیں ہے جتنا تم جس کے بارے میں بشارت دے رہے ہو وہ مستحق ہے، لیکن یہ اس کو میں دے دوں اور اس کے منہ سے بخل کا لفظ نہ نکلے، یہ تو میں دوسرے کو اپناتا ہوں، کیونکہ لست ببخیل فرما، بخیل نے فرما، باخل اور بخیل میں فرق ہوتا ہے عربی کے اعتبار سے، عربی کے اعتبار سے قتیل اور قاتل میں فرق ہوتا ہے، عربی کے اعتبار سے جریح جارح میں فرق ہوتا ہے۔ باخل کبھی ایک آدھ مرتبہ بخل کر دینے کو کہتے ہیں، بخیل پیشہ ور
صبح سے شام تک جو بخیل بننا ہے, جس کی صفت ہوئی, جس کی کوالٹی ہوئی, ہمیشہ بخل کرتا رہتا ہے, اس کو بخیل کہتے ہیں. ایک آدھ بار کر گیا تو باخل کہیں گے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستم بباخلین, میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی بخل کرنے والا نہیں ہوں, بخل مجھے چھو میں نہیں گیا ہے, لہٰذا میں اس کو دے کر اس کا منہ بند کرنا چاہتا ہوں. یہ تہمت بخل بھی نہ لگے مجھ پر, اتنا ناپسند فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک قافلہ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات معلوم کیے اور کہا تمہارے سردار کون ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول سو کوئی نام دیا گیا, کیسے اچھے ہیں, دیندار ہے, تقویٰ ہے. کہا سب ٹھیک ٹھاک ہے, خود نمازیں پڑھتے ہیں, مگر وہ بخیل ہے. کہا لیکن وہ بخیل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایو دائن اجوا من البخل, بخل کا بڑھ کے کون سا مرض ہوگا؟ صحیح ترجمہ ہے, بخل سے بڑھ کر کون سا مرض ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا مرض تو یہی ہے, تباہ کر دیتا ہے انسان, ماں باپ کا نہیں رکھتا, بھائی بہنوں کا نہیں رکھتا, اس کے بعد ڈھیر سارا سماج چھوڑ کر چلا جاتا ہے. نہ رشتوں کا پاس و لحاظ, نہ انسانیت کا پاس و لحاظ, وہ سارا کا سارا مارے گنج بن کر ساؤں سے بیٹھ جاتا ہے, پیسوں کے ویسا بیٹھا رہ جاتا ہے, پیسہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل سے بڑھ کے کیا بیماری ہو سکتی ہے؟ سب تعریف کر کے تم نے ایک کہہ کر ڈنڈی مار دی, پورے بدن میں پین لگا دی تم نے, پوری آواز کر گئی, کتنے ختم ہو گیا, کیا رہ گیا. اتنا ناپسند فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.